آیت کو دیکھ لیں جس میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو شخص ایک کوئی نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ جل شانہ اس ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر عطا فرمائیں گے، اور جو ایک گناہ لے کے اللہ کے حضور پہنچے گا تو جتنا گناہ کیا ہے اسی کی بقدر ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایک گناہ کے کرنے پہ 10 گناہ نہیں لکھے جاتے، نیکی ایک کرنے پر کم از کم اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے الرحمن الرحیم، یہ ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ اس میں بھی ان الفاظ کے، ان صفات کے آنے سے پہلے جو ایک لفظ آیا عبادی، اس میں بھی اللہ جل شانہ کی رحمت ہی رحمت بھری پڑی ہے۔ نبئ، آپ خبر دے دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، کہ گناہ کرنے کے بعد وہ پھر بھی میرے ہی بندے ہیں، جسے قرآن میں 18ویں پارے میں بیان فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کے سامنے تم سب توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اے ایمان والو۔ یعنی گناہ کے بعد بشرطے کہ کفریہ بول زبان سے نہ نکالا، نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی تم ہو ایمان والے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں کو خبر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنہار بھی ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں، کہ یہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہوں، مجھ اللہ کے سامنے آئیں، دست دراز کریں، ان کے ہاتھ پھیلانے میں تو دیر لگ سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، مہربان ہے، اور اب تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ کو اس سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو ہمارا رب وہ ہے، ہاتھ اٹھائیں، دل میں مانگے۔ اللہ جل شانہ، مظفر بارسی نے کہا نا کہ جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، کہ اللہ وہ ہے جو خاموشیوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے ہم نے دعا مانگی، زبان سے مانگا، ایک ہے جو ہمارے دل میں بات آئی، یا اللہ یہ کر دے، بشرطے کہ دل اس طرف متوجہ ہو۔ مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے نا، مانگنے کا طریقہ ہے، اس طریقہ کے مطابق مانگا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا نہ ہو، لیکن اگر زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو پھر یہ زبان اور دل کا جب ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ غافل دل والوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جس کا دل غافل ہو کہ پتہ ہی نہیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں، فرمایا اللہ ایسوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے نبی نے ہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا ایک آدمی دعا مانگ رہا، طور پہاڑ پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، دوسرے دن گئے تو پھر وہی دعا مانگ رہا، چند دن گزر گئے، اس کی دعا میں تبدیلی نہیں آئی، ایک ہی دعا مانگے جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، یہ جو مانگتا ہے چرواہا، اسے عطا فرما دے، یہ
جب بھی میں گزرتا ہوں اس کے پاس سے ایک ہی دعا مانگے جا رہا ہے، تو آپ اسے عطا فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا دل بکریوں کی طرف متوجہ ہے، تو میں ایسے کی دعا کیسے قبول کروں؟ چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، دل بکریوں کی طرف ہے، اور ہاتھ میرے سامنے اٹھایا، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو میں ایسے کی دعا کیسے قبول کروں؟ اسے کہو جو زبان سے کہہ رہے ہو دل کو بھی اسی طرف لگاؤ، پھر اس کے ہاتھ اٹھانے میں تو دیر لگے گی، میرے دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، صحابی بن گئے تھے، والدہ بعد میں کلمہ پڑھا، اور ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیں اللہ میری ماں کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ابو ہریرہ وہیں سے اٹھے اور تیز قدموں سے، یعنی ابو ہریرہ مسکین سے صحابی تھے، مسکین سے، اور صفہ والوں میں سے تھے، وہ تیز قدموں سے کسی نے اس سے پہلے چلتا دیکھا نہیں، یوں سمجھے دوڑتے جا رہے۔ کسی نے راستے میں روک کے پوچھا ابو ہریرہ کیوں جلدی میں ہو؟ فرمانے لگے چھوڑ دو، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے۔ اب جب دروازے پہ دستک دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو والدہ نے اندر سے آواز دی، کون؟ کہا ابو ہریرہ ہوں۔ یہ بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، پوچھے اندر سے کوئی گھر والا پوچھے کون، تو یوں نہ کہے میں، بلکہ اپنا نام بتائے، تعارف کروائے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے کوئی پوچھتا ہے کون، کہتا ہوں جی میں ہوں۔ اب ہر ایک میں ہے نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے اعتبار سے میں ہے، لیکن اپنا نام بتائے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ نام سے فقط پہچان ہو جاتی ہے، فبیہا نہ ہو، فلاں بن فلاں ہوں۔ تو کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ تو ماں نے کہا بیٹا ٹھہر جا، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد والدہ نے دروازہ کھولا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والدہ فرمانے لگی، بیٹا مجھے بھی وہاں ہی لے چلو جہاں سے ہو کے آ رہے ہو۔ کہا کیوں امی، ہوا کیا؟ کہا تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ یہ بھی کیا زندگی ہے جو نبوت سے دور ہو۔ تو بس میں نے ابھی جو تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں غسل کر رہی تھی، میں نے غسل کیا ہے، پاک صاف ظاہری طور پہ ہو گئی ہوں، اب لے چلو وہاں جہاں سے باطن بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور گئے اور اسلام قبول کر لیا، صحابیہ بن گئی۔ یہ ہاتھ، زبان، دل۔ ہمارے نبی کی عرفات کی دعا کا کیا آتا ہے؟ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کا صحابہ کا مجمع ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں، وہ نقشہ کیا کھینچتے ہیں کہ ہمارے نبی کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اللہ کے سامنے۔ فرماتے ہیں مادہ یدیہ کالمستطعم المسکین، کہ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں ہاتھ یوں پھیلا رکھے تھے جیسا کھانا مانگنے والا مسکین کھانا مانگتا ہے، ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ تو جب یوں آدمی دل کی توجہ کے ساتھ، زبان کی توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، جس کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں، ذرے جتنی کمی تو ہے نہیں، کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی درگاہ سے کوئی بندہ خالی واپس لوٹ جائے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، کسر رہ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا اللہ کے نبی کا سنایا ہوا واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا فرما دیں اللہ بارش دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش 70,000 کے قریب لوگوں کو نکالا، شہر سے باہر نکلے اور کھلی جگہ پہ گئے، جسے ہماری اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ استسقاء کا مطلب ہے بارش طلب کرنا، پانی مانگنا، اور یہ اس کا سنت طریقہ ہے کہ جب بارش نہ ہو تو کھلی جگہ پہ چلے جائیں، کھیتوں میں چلے جائیں،
بچے بھی جائیں، مویشیوں کو بھی لے جائیں اور ایک طرف الگ انہیں باندھ دیں، اور مرد بھی جائیں عام کپڑوں میں بند سور کے نہ جائیں، جانے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیں، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں نفلی روزہ رکھ لیں، اور وہاں جا کے 2 نفل پڑھیں، نماز استسقاء 2 رکعتیں ادا کریں، اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے، پھر چادر پلٹی جاتی ہے کہ یا اللہ جیسے یہ چادر پلٹی گئی ایسے ہی ہمارے حالات بھی بدل دے، تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے رحمت والا معاملہ ضرور فرماتے ہیں۔ اور تعالیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ دعا فرما دیں بارش ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عمر نماز استسقاء سے کیوں غافل ہو، نماز استسقاء پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مدینہ منورہ کے دیہات میں، وہاں جا کے 2 رکعتیں ادا فرمائی نماز استسقاء۔ واپس پہنچے مدینہ منورہ شہر میں، موسلا دھار اللہ نے بارش برسائی۔ ایک آدمی مدینہ منورہ کے کسی اور دیہات میں تھا اور وہ وہاں پہ کھیت میں کام کر رہا تھا، وہ وہاں سے جب مدینہ منورہ شہر پہنچا اور شہر میں رحمت کی بارش دیکھی تو اس نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہا ہم لوگ نکلے امیر المؤمنین کی معیت میں، 2 رکعتیں ادا کی اور حضرت عمر نے دعا مانگی اور یوں ہوا۔ وہ کہنے لگا میں تھوڑی دیر پہلے فلاں دیہات میں کھیت میں کام کر رہا تھا، وہاں سے بادل کی ایک ٹکڑی جا رہی تھی اور میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے بادل کو کہ بادل جلدی پہنچ، مدینہ میں عمر نے بلایا ہے۔ کیوں؟ دل اور زبان ساتھ ہو اللہ پھر یوں انتظام فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج بھی آپ گنبد خضرا جو ہے، گنبد خضرا، اس کے اوپر ایک طرف آپ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف چھوٹا سا، وہ نیچے سے تو چھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے، اوپر ہو سکتا ہے وہ زائد ہو، میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ تقریباً 6x6 کا چھوٹا سا، جیسے روشن دان ٹائپ ہوتا ہے نا 6 انچ کا، 6x6 کا، وہ روشن دان ٹائپ جیسے ہوتا ہے گنبد خضرا کے اوپر میں آپ کو نظر آئے گا، اس کے ساتھ ایک رسی سی بھی لٹک رہی ہے۔ وہ جب بارش نہ برسے تو اسے وہاں کھولا جاتا ہے اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے، اللہ جل شانہ پھر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں۔ تو وہاں بارش نہیں برس رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 سے زائد لوگوں کو لے کے گئے، وہاں جا کے بارش کی دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو تپش اور تیز ہو گئی، دھوپ کی شدت اور بڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اللہ سے مانگا ہے، بجائے بارش برسنے کے گرمی کی شدت بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ بارش نہیں برسی، ہم نے تو مانگی ہے بارش اور دعا مانگی، یا اللہ جانوروں پہ رحم فرما، چرند پرند پہ رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، اوپر سے تپش تیز۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو مجمع لے کے تو آیا ہے ان میں ایک آدمی ایسا ہے، ایک 70,000 سے زائد مجمع تھا، ان میں ایک آدمی ایسا ہے کہ 40 سال ہو گئے اس نے میری فرما برداری والا ایک کام بھی نہیں کیا۔ 40 سال گزر گئے اس نے میری فرما برداری والا ایک کام بھی نہیں کیا۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھیں کہ دیکھیں 70,000 سے زائد کا مجمع ہے، ایک بندے کی نافرمانیوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے۔ 70,000 سے زائد، اور یہ 40 سال ہو گئے موسیٰ، فلاں بندے نے نام نہیں بتایا، اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی، تو موسیٰ میں کیسے بارش برساؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ فَنَادِ فِي النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ مِن بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ فَبِهِ مَنَعْتُكُمْ، موسیٰ اعلان کرو کہ جو ایسا نافرمان ہے کہ 40 سال میں ایک بھی فرما برداری والا کام نہیں کیا، وہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ 70,000 سے زائد مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی ان تک؟ اللہ نے فرمایا منک النداء ومن البلاغ، موسیٰ تیرے ذمہ صدا لگانا ہے، میرے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ کہ اللہ پہنچانے والا ہے نا، میرے ذمہ پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمایا تھا اور تعمیر مکمل ہو گئی
تو اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کریں حج کا کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا تھا، یا اللہ یہ پتھر پہاڑ چاروں طرف کھڑے ہیں اور یہاں آبادی دور دور کہیں ہے اور پوری دنیا تک آواز پہنچانی ہے، کیسے؟ وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا ابراہیم تیرے ذمہ آواز لگانا ہے، میرے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ نے پھر کیسے پہنچائی؟ ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے۔ ابی قبیس بھی بڑا بابرکت پہاڑ ہے، آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، آپ کی پشت کے پیچھے جو حرم کے صحن سے باہر پہاڑ آتا ہے وہ ابی قبیس پہاڑ ہے، جس کے اوپر اب وہ شاہوں کے محلات ہیں۔ وہ ابی قبیس پہاڑ پہلا پہاڑ ہے جو دنیا میں زمین کے اوپر رکھا گیا۔ اول جبل وضع علی الارض، پہلا پہاڑ جو زمین کے اوپر اللہ نے ٹکایا۔ وہ زمین یوں ہچکولے لیتی تھی نا، زمین اوپر نیچے ہوتی تھی، جب اللہ نے زمین بچھائی تو اللہ نے زمین کی اس حرکت کو روکنے کے لیے اوپر پہاڑوں کو بطور کیل کے گاڑ دیا، پہاڑوں کو بطور میخ کے اللہ نے زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ جب زمین کے اوپر گاڑا تو میں یہ بھی عرض کروں، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا پہاڑ سے سخت بھی کوئی چیز ہے کہ اتنی بڑی زمین اور حرکت کر رہی تھی، تو نے اوپر پہاڑوں کو رکھا تو اس کی حرکت رک گئی، کیا اس سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا، لوہے کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا یا اللہ لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آگ، لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا یا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پانی، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ پانی سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا، وہ جس طرف چل پڑتی ہے پانی کا رخ ادھر ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ہوا سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اور سنے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے کا وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو اس طرح خفیہ طور پہ دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہے اور کس کو دیا ہے، یہ ان سب چیزوں سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے صدقہ۔ پہلا پہاڑ ابی قبیس زمین کے اوپر ٹکایا۔ ابی قبیس پہاڑ وہ ہے، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تھا، عالمی طوفان تھا، قومی نہیں تھا، سیلاب جو آیا تو اس وقت حجر اسود، فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ حجر اسود کو کعبہ شریف سے نکال کے جبل ابی قبیس میں چھپا دے، وہاں رکھا گیا۔ ابی قبیس پہاڑ وہ ہے جس پر اللہ کے نبی کھڑے تھے اور ابو جہل نے کہا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا کہ اس کو آپ دو ٹکڑے کر دیں تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے انگلی کا اشارہ یوں کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ابی قبیس پہاڑ پہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آیا۔ اب یہ ابی قبیس، اچھا اور بھی عرض کرو، زمزم کا چشمہ جو ہے، یہ زمزم کا چشمہ، اس کی جو زمین سے سونتیں آ رہی ہیں، ایک سونت اس کی جبل ابی قبیس پہاڑ کے نیچے سے آ رہی ہے، یہ ایسا برکت والا پہاڑ ہے۔ اسی کے اوپر ایک مسجد تھی، مسجد ہلال، بعد میں پھر وہ شاہی محل بن گئے اور وہ مسجد ختم ہو گئی۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں چونکہ یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا تھا۔ جبل ابی قبیس پہاڑ، اس پہاڑ کے بارے میں، اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھلایا تھا تو ابو جہل نے اس وقت کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ معاذ اللہ جادو ہے۔ حالانکہ امریکہ والوں کا جو ایک ماہرین فلکیات ہے دنیا میں، ان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ ناسا ہے امریکہ میں، انہوں نے ایک تصویر شائع کی ہے چاند کی قریب سے، اور وہ جو تصویر کتابوں میں ملتی ہے اس میں بھی آج تک دکھائی دیتا ہے کہ چاند کے درمیان میں لکیر ہے،
اور یہ وہ ہے جہاں سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. بے شک بے شک. تو اب مانگ رہے ہیں بارش. ابراہیم علیہ السلام کو کہا آواز لگاؤ، کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اللہ نے پوری دنیا کے پہاڑوں کو نیچے کر دیا اور ہر ایک کے کان تک یہ آواز پہنچائی، یہاں تک کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے بچیاں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو عالم ارواح میں تھے اللہ نے ان تک بھی یہ آواز پہنچائی. اور جس نے جتنی دفعہ کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس نے جتنی بار یہ کہا اللہ نے اتنی دفعہ اسے اپنے گھر بلانا ہے اور بلایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز لگاؤ. آواز لگانا تیرے ذمہ، آواز پہنچانا مجھ اللہ کے ذمہ. موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، ایھا العبد العاصی الذی یبارز اللہ بالمعاصی منذ 40 سنہ، اے وہ گناہگار بندے جس نے 40 سال ہو گئے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اخرج من بین اظہرکم فبک منعتکم، نکل جا ہمارے درمیان سے، نکل جا، تیری وجہ سے ہم محروم ہوئے پڑے ہیں، بارش نہیں برس رہی. اب دیکھیں یہ چھوٹی سی مسجد میں ہم چند بیٹھے ہیں، یہاں کسی کو کہا جائے بھائی جو چور ہے نکل جائے، تو خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں کوئی اور بھی تو نہیں نکلے گا. کیسے نکلو؟ 70,000 سے زائد مجمع اور موسیٰ علیہ السلام فرمائے بھائی 40 سال سے جس نے اللہ کی ایک نہیں مانی وہ نکل جائے تو وہ کیسے نکل گا؟ پورے علاقہ والوں کے سامنے میں ننگا ہوتا ہوں. تو اس نے اپنی چادر مزید سر کے اوپر کی، چہرے کے اوپر کی اور پریشان کہ باہر نکلتا ہوں تو لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں، بیٹھا رہتا ہوں تو گرمی سے اور قحط سے مرتے ہیں. تو آپ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر اللہ ہی کو پکارے جسے ہم بھی سب سے آخر میں پکارتے ہیں، سب سے آخر میں. سارے حکیم دارو سارے پھر آ کے ڈاکٹروں نے کہا چند دن کا مہمان ہے، گھر واپس آ گئے، عیادت کے لیے گئے. سناؤ ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ باقی عورت اللہ ہی کرے، تو اللہ ہی رحم کرے. پہلے کس نے کرنا تھا؟ میں ابھی بھی صبح ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے کوئی مرض لگ جائے اپنے اللہ کو بتاؤ. اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ خوش ہوتا ہے نا جب بندہ مانگتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. اللہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا، اور جو مانگتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. اللہ اپنے اللہ کو بتاؤ یہ مرض لگا ہے. دوسرے نمبر پہ آدمی کیا کرے؟ صدقہ دے اپنی حیثیت کے مطابق. 5 10 50 100 روپیہ جانور ذبح کر سکتا ہے، اللہ نے دیا وہ کرے جو حیثیت ہے، صدقہ دے. تیسرے نمبر پہ شہد استعمال کرے، شہد وہ استعمال کرے اعتدال کے ساتھ، یہ کام کرے. پھر اس کے بعد شہد بھی دوا ہے نا، فیہ شفاء للناس قرآن نے کہا. لیکن ہم سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پاس پھر آ کے سارے پیسے لگا کے آخر میں آتے ہیں اب تو اللہ ہی ہے. اب اس نے بھی دیکھا اور کوئی صورت نہیں تو چادر اوپر ڈالی اور کہنے لگا کہ دل میں کہا یہ الفاظ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے کہ میرے بندے نے یوں مجھے کہا ہے، یوں پکارا ہے. کیوں بول کے کہے تو بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا ہے، اب زبان سے الفاظ ادا کرے تو ساتھ والا دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہاتھ اٹھائے تو ساتھ والے دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا یہی ہے. تو اس نے چادر اوپر اوڑی اور اپنے دل میں کہہ رہا ہے عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے مولا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو نے پھر بھی مجھے مہلت دی، مجھے کچھ نہیں کہا. جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ اب میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. یہ دل میں کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کہے. اسی وقت اللہ نے بادل اٹھائے اور موسلا دھار اللہ نے بارش برسا دی.
موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، نکلتا ایک بھی نہیں، اور بادل اٹھے اور بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کس وجہ سے تو نے برسا دی؟ بندہ تو نکلا ایک بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس ایک کی وجہ سے روکی تھی اسی ایک کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ ہے کون؟ تو اللہ سے عرض کیا یا اللہ مجھے ملا تو دے، ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ انی لم افوہ وہو یعصینی افوہ وہو یطیعنی، 40 سال میری نافرمانی کی، میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا۔ آج تو میری مان لی ہے اور میرے سامنے نادم ہو گیا ہے، توبہ کی ہے، تو میں اب نام کیوں بتاؤں کہ یہی گناہگار تھا جس کی وجہ سے روکی تھی۔ تو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ آدمی مانگنے والا ہو اللہ جل شانہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ ہاتھ تم اٹھاؤ توبہ کرو تو کیسا پاک کروں گا؟ کمل لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی پاک صاف ایسے کر دوں گا کہ یوں سمجھے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ زمین کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں زمین کو اللہ کیوں بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ نامہ اعمال سے مٹایا جانا تو ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کے بوجھ نکالے گی، اور زمین بھی حشر کے دن گواہی دے گی۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ لکھنے والے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نامہ اعمال سے تو مٹاتے ہیں، زمین کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ حشر کے دن جب اس کا گناہ کرنے کے باوجود جب توبہ کر لی تھی نامہ اعمال میں نہیں ہوگا، تو کہیں یہ نہ ہو میرے فرشتے کہہ ڈالے یا اللہ اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا، یہاں ہم نے لکھا بھی تھا یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ اس فرشتوں کے تانوں سے بچانے کے لیے فرشتوں کو بھی بھلا دیتے، فرشتوں کو خبر ہی نہیں رہتی اس نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسا عقیدہ، ایسا یقین اللہ کی ذات کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔